الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ آج جو ہے اس مختصر سی مجلس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ وضو ہے وہ آپ احباب کے سامنے بیان کریں گے۔ تو اس حوالہ سے سب سے پہلے جو ہے وضو کے لیے نیت کریں، نیت دل کے ارادے کا نام ہے، اور اس کے بعد جو ہے بسم اللہ پڑھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو آدمی بسم اللہ نہیں پڑھتا اس کا کوئی وضو نہیں ہے۔ بسم اللہ کے بعد جو ہے ہمیں ہاتھ دھونے ہیں، پہلے دایاں ہاتھ دھونا ہے اور پھر اس کے بعد بایاں ہاتھ یہ دھونا ہے، اور ساتھ جو ہے انگلیوں کے درمیان اچھی طرح ہلال وغیرہ بھی کرنا ہے۔ 3 مرتبہ ہاتھ دھوئیں اچھی طرح۔ اب اس کے بعد ہم نے 3 مرتبہ کلی کرنی ہے اور ناک میں پانی چلانا ہے۔ اس حوالہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 طریقے مرنی ہیں۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ کلی منہ کے اندر پانی ڈالیں اور ساتھ ہی ناک کے اندر بھی پانی چلائیں۔ پہلے یہ طریقہ ہم آپ کے سامنے رکھیں، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ 3 مرتبہ علیحدہ طور پر کلی کریں اور علیحدہ طور پر ہی ناک کے اندر پانی چلائیں۔ پہلے ہم پہلا طریقہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں، کلی کرنی ہے، ساتھ ناک میں پانی میں چلانا ہے 3 مرتبہ۔ اب یہ طریقہ ہو گیا، اور یاد رکھیں کہ جب ناک میں پانی چلانا ہے تو اچھی طرح مبالغہ کرنا ہے ناک میں پانی چلانے کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے مبالغ فی الاستنشاق، ناک میں پانی چلانے کے اندر مبالغہ کرو، یعنی اس کو ناک کے جو جڑ ہے وہاں تک لے کر جائیں۔ اگر روزہ ہے تو روزے کے اندر اس طرح مبالغہ نہیں کرنا، کیونکہ اس نبی روزے کی حالت میں مبالغہ کرنے سے منع کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اب اس کے بعد دوسرا طریقہ آپ کے سامنے ہم رکھتے ہیں کہ 3 مرتبہ علیحدہ کلی کریں، کلی کر لیا 3 مرتبہ۔ اب اس کے بعد 3 مرتبہ ناک میں پانی چلانا اور ساتھ ساتھ 3 مرتبہ ناک کو چاڑنا بھی ہے۔ اب یہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ تین مرتبہ ناک میں پانی چلانے کے بعد چاڑ لیا۔ اب 3 بار ہم نے چہرہ دھونا ہے، اور چہرہ دھونے کا طریقہ یہ ہے کہ 3 بار اچھی طرح چہرہ دھوئیں اور اس کے بعد 1 مرتبہ پانی کا چھلک لیں اور داڑھی کے نیچے سے چہروں کے اندر داخل کر کے اسی طرح خلال کریں۔ یہ بھی عملی طور پر ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ داڑھی کے نیچے خلال کریں گے۔ تین مرتبہ پہلے دائیں بات کریں گے، اور پھر اس کے بعد 3 مرتبہ بائیں بال لگائیں گے۔ اب اس کے بعد ہم اپنے سر کا مسح کریں گے۔ سر کے مسح کا طریقہ یہ ہے کہ پانی لیں اور اپنے سر کے آگے والی حصے سے طرح شروع کریں گے اور پیچھے کو بھی کرتے جائیں گے، اور پھر وہاں سے واپس آئیں گے، وہاں تک لٹائیں گے جہاں سے ہم نے شروع کیا تھا، اور اس کے بعد جو اپنے کانوں کے اندر کا مسح کریں گے۔ شہادت والی انگلیوں کو اپنے کانوں کے اندر داخل کریں اور اسی طرح کانوں کے اندر گھمائیں، اور جو ہم وہ اب ایسے ہے کہ
अच्छी तरह इसको कानों के अंदर घुमाएंगे और फिर उसके बाद जो है अपने अंगूठे के साथ जो कानों का जहरी हिस्सा है वाला उसका रखा करें और तो याद रखें कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है अरोज़ुनान मिन नफास, सातों मसा कर लिया। तो अब उसके बाद में पहले 3 मरतबा अपना दायां पाँव धोएंगे कफन तक और साथ जो है ये छोटी उंगली जो है इस तरह उंगलियों का ख्याल रखें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 मरतबा धोएंगे। उसके बाद जो है अपना बायां पाँव 3 मरतबा धोएं और साथ जो है ये जो उंगली है छोटी उंगली बाएं हाथ की इसके साथ अपने पाँव का उंगलियों का खिलाल भी करें। अब आपके अंदर पानी अच्छी डोलेगा बाद में शर्मगाह के ऊपर छींटे मारें, शर्मगाह के ऊपर छींटे मारेंगे। तो ये तरीका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वज़ू का। हाँ, अगर इस तरह सर के ऊपर पगड़ी बांधी हुई है तो सर के ऊपर पगड़ी बांधी हुई तो पगड़ी के ऊपर से मसा करना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साबित है। और इस तरह पाँव के अंदर मौज़े या जुराबें पहनी हुई हैं तो मौज़ों और जुराबों के ऊपर मसा कर सकते हैं, बशर्ते ये कि आपने मौज़े और जुराबें जो हैं वज़ू करके पहनी हुई फिर आप उनके ऊपर मसा कर सकते हैं। और इस हवाले से एक और बात ये भी है कि बाद लोग जो है अपनी गर्दन का मसा करते हैं या अपने अंगूठों को चूमते हैं मसा करते वक्त, यह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है। और अब ये वज़ू का तरीका मुकम्मल हो चुका है। वज़ू के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ पढ़ा करते थे अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ये दुआ भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। सुब्हानअल्लाह रब्बना व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हानअल्लाह रब्बना व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। ये दुआ भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसके बाद साबित है। तो जो पहली दुआ है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, तो ये दुआ जो आदमी पढ़ता है उसके लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाएंगे। तो यहाँ एक और बात भी याद रखें, बाद लोग जो हैं जब ये दुआ पढ़ते हैं तो आसमान की तरफ देखते हैं और अपनी उंगली इशारत के आसमान की तरफ उठाते हैं। ये चीज़ जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है। तो ये वज़ू का मुख्तसर तरीका था। तो बाकी भाई जो है अपने वज़ू की इस्लाह करते हैं, अल्लाह ताला से दुआ कि अल्लाह ताला अपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक वज़ू करने की और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक ही नमाज़ अदा करने की तौफीक दे। नमाज़ों से ही